دی اس کا سواری بھی حرام کی. اب بتاؤ پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یاد رکھو اگر تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اے امت مسلمہ کے لوگوں، اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھو کہیں نہ کہیں ضرور، کہیں نہ کہیں لوچ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. اور ایک اور شرط ہے، اور دعا کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صبر کو کیا ہو، صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سورہ آل عمران آیت نمبر 125. کہ تم صبر کرو گے. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو پرہیزگار بنو تو اللہ تمہارے لیے آسمان سے 5,000 فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہے. یہ غزوہ بدر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے. اللہ اکبر. وہ وقت یاد کرو پہاڑی پر جب 313 صحابہ کرام میدان غزوہ بدر میں جہاد میں مشغول تھے. اللہ کے نبی اس پہاڑی کے ٹیلے پر بیٹھ کر کے اللہ کے دربار میں دونوں گھٹنے ٹیک کر رب سے دعا کر رہے تھے اے پاک پروردگار اگر یہ مصیبت جماعت ختم ہو گئی تو انہیں زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر جاتی تھی اور میں پیچھے چونکہ نگرانی کے لیے کھڑا تھا کوئی دشمن پیچھے سے وار نہ کرے. اللہ کے نبی کے کندھے پر میں بار بار چادر کو چڑھاتا اور کہتا اللہ کے نبی بس کیجیے. اللہ کے نبی رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، رب سے دعا کر رہے تھے. اور اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشیوں کے آثار آئے اور اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ 5,000 فرشتے آئے ہیں غزوہ بدر میں میدان بدر میں جہاد کر. جاؤ چلا کر اللہ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو، پرہیزگار بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اور یہ کوئی افسانہ یا جھوٹ نہیں، اللہ نے بطور دلیل پیش بھی کیا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے. تو جب کل کی تھی تو آج کیوں نہیں اللہ کی مدد شامل اعمال ہو سکتی. اور اسی طرح سے جب کوئی مصیبت آئے تو پریشانی آئے، نماز اس کے شرطوں میں سے کیا ہے؟ نماز پڑھو. نماز تو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ بولو. سارا تھا. حضرت سارا تھی. صحیح بات. میں سمجھا کوئی کہے حاجرہ. حضرت سارا کو کجب اغوا کیا گیا. حضرت سارا کو کڈنیپ کیا گیا. اور کس نے کڈنیپ کیا؟ بولو. فرعون نے. آپ کہیں گے اس زمانے میں بھی کڈنیپ ہوتے تھے، اس زمانے میں ہر زمانے میں کڈنیپ ہوتے تھے. ہم نے لفظ انگریزی کا استعمال کیا، وہ مسئلہ نہیں. ان کا بھی کڈنیپ ہوا، اغوا ہوا. حضرت سارا رضی اللہ عنہ، حضرت سارا کا اغوا ہوا اور فرعون اپنے دربار میں لائے. ادھر حضرت سارا فرعون کے گھر میں گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نتیجہ برا ہی برا ہو سکتا ہے. اور رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے. اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نمازیں پڑھتے رہے جب تک کہ بخوشی حضرت سارا بحفاظت باعزت اور باعصمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس. اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، جب بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوتے تو کیا کہتے؟ ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال. خبرم سے کلیجہ کٹ رہا ہے، اس کو آرام دو بلال، اس کو آرام دو. اور اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے تھے، نماز پڑھتے تھے تاکہ سکون ملے، مصیبت دور ہو، پریشانی دور ہو. آج ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ واللہ نماز تک فرائض کو بھول جاتے ہیں. نوافل تو بڑی دور کی بات ہے. ہم فرائض تک کو بھول جاتے ہیں. ذرا بھی پریشانی آئی جناب علی نماز روزہ ایک جگہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم کا پتہ نہیں ہے. آفسوں میں چکر لگانے والوں پاسپورٹ جمع ہو چکا ہے، ویزا اسٹامپ ہونے والا ہے، ٹکٹ ایشو کروانا ہے، دوڑ رہا ہے اس آفس سے لے کر اس آفس، اس آفس سے لے کر اس آفس. نماز پلیٹ چھوٹنے والی ہے، ابھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ابھی کسٹم کروانا ہے، ابھی یہ کروانا ہے، ابھی وہ کروانا ہے، 2.5 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے. نماز سنو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی
طریقہ امام الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی وہاں گئی، اللہ کے دربار میں دعا کے لیے کھڑے ہے، نماز قائم کر، کیوں؟ جو اللہ جس کو چھڑائے اسے کوئی پکڑ سکتا اور جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھوڑ سکتا؟ واللہ تم مصلی بچھا لو جہاں کہیں بھی رہو، اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو دیکھو کیسے تمہارے نتیجے ملیں۔ اور صحابہ نے بھی یہی سیکھا تھا، صحابہ نے بھی یہی سیکھا تھا، جب بھی مصیبتوں میں پھنستے تھے رب کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں سجدے کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو معلوم ہے صحابہ کرام جب دریا پار کر کے اس طرف گئے تو جرنیل نے کہا، جرنیل تھے اس وقت کے کمانڈر نے کہا کسی کا کوئی سامان دریا میں چھوٹ تو نہیں گیا؟ کہنے والے نے کہا مٹی کا ایک پیالہ میرا گر گیا۔ فوری طور پر مصلی بچھایا دریا کے کنارے اور نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ ایک مجاہد کا پیالہ سمندر کے اندر گر چکا ہے، اللہ وہ پیالہ چاہیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ہاتھ بعد میں گرا، پیالہ دریا کے ساحل پر پہلے موجوں لگا کے پیالہ دریا کے ساحل پر، سب کس کا غلام ہے؟ بولو اللہ۔ لگانے والوں پاسپورٹ جمع ہو چکا ہے، ویزا اسٹامپ ہونے والا ہے، ٹکٹ ایشو کروانا ہے، دوڑ رہا ہے اس آفس سے لے کر اس آفس سے لے کر اس آفس۔ نماز ٹرین چھوٹنے والی ہے، ابھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ابھی کسٹم کروانا ہے، ابھی یہ کروانا ہے، ابھی وہ کروانا ہے، 2.5 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے۔ نماز سنو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی، نبیوں کا طریقہ امام الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی وہاں گئی، اللہ کے دربار میں دعا کے لیے کھڑے ہے، نماز قائم کر، کیوں؟ جو اللہ جس کو چھڑائے اسے کوئی پکڑ سکتا اور جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھوڑ سکتا؟ واللہ تم مصلی بچھا لو جہاں کہیں بھی رہو، اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو دیکھو کیسے تمہارے نتیجے ملیں۔ اور صحابہ نے بھی یہی سیکھا تھا، صحابہ نے بھی یہی سیکھا تھا، جب بھی مصیبتوں میں پھنستے تھے رب کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں سجدے کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو معلوم ہے صحابہ کرام جب دریا پار کر کے اس طرف گئے تو جرنیل نے کہا، جرنیل تھے اس وقت کے کمانڈر نے کہا کسی کا کوئی سامان دریا میں چھوٹ تو نہیں گیا؟ کہنے والے نے کہا مٹی کا ایک پیالہ میرا گر گیا۔ فوری طور پر مصلی بچھایا دریا کے کنارے اور نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ ایک مجاہد کا پیالہ سمندر کے اندر گر چکا ہے، اللہ وہ پیالہ چاہیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ہاتھ بعد میں گرا، پیالہ دریا کے ساحل پر پہلے موجوں لگا کے پیالہ دریا کے ساحل پر، سب کس کا غلام ہے؟ بولو اللہ کے غلام۔ تم اللہ کے غلام بنو تو اللہ سے کہو اللہ سب کو تمہارا غلام بنا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے بنائے یہ زمین و آسمان تو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر کے تمہارے غلام ہیں، تم ہمارے غلام ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو نماز قائم کرو، نماز مصیبتوں آئے، پریشانیاں آئے، دکھ آئے تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، ترکمت نہ بھاگو، بیٹا نہیں ہو رہا ہے نماز کرو، اللہ سے مانگو، بیمار کس طرح میں بن رہا ہے ہاسپٹلوں میں شفا نہیں پا رہا، نماز پڑھو، اللہ سے ہاتھ پڑے تمہیں ڈال دیا نا، تردید کر لی نا، اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ بچا سکتا۔ ہاں سنو، اسی طرح سے میں کیا بتاؤں میرے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو، مدد چاہو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور معروف کے ذریعے سے۔ اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب اور شرائط میں سے یہ ہیں کہ وہ دعاؤں کی جو قبولیت پاس